الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ سب بہت اچھے ہوں گے۔ بی اے پارٹ 2 کے اسٹوڈنٹس کے لیے آج میں فارسی آپشنل کا گیس لے کے آیا ہوں۔ ہر ایک چیز آپ کو میں مکمل رہنمائی کے ساتھ بتاؤں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ جو باتیں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، جو گائیڈ لائنز آپ کو دوں گا، جو ٹپس آپ کو دوں گا، اگر آپ ان پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ 100/100 بھی آپ سکور کر سکتے ہیں، لیکن 97 سے 98 مارکس آپ کے کہیں نہیں گئے۔ تو سلیبس کے حوالے سے پاسٹ پیپر بھی آپ کو دکھاؤں گا، اور فارسی آپشنل کو آپ نے کیسے تیار کرنا ہے، کون کون سے ٹاپکس تیار کرنے ہیں، کون سے آپ چھوڑ سکتے ہیں، موسٹ امپورٹنٹ کون سے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی تیاری کو میں صرف 2 سے 3 دن میں اسے منیمائز کروں گا، اور اس بات کو ہی میں آپ کو گارنٹی دوں گا کہ 100% مارکس آپ سکور کریں گے۔ پنجاب یونیورسٹی اور جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس گیس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دونوں کا سلیبس سیم ہے، پیپر پیٹرن بھی آلموسٹ سیم ہے، تھوڑی سی مارکس ڈویژن میں آگے پیچھے نمبر ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو پیپر دکھاؤں گا۔ پیپرز کے ساتھ آپ کو میں تھوڑی رہنمائی بھی کر دوں گا کہ آپ کے پیپرز کی جو نمبر ہوں گے وہ کس طرح ڈویژن ہوگی۔ سب سے پہلے اگر سلیبس کی طرف چلے تو 2 ٹاپک آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ ایک تو شیخ سعدی کی 20 حکایات ہیں جو آپ کے سلیبس میں شامل ہیں۔ اگر آپ کے پاس بک موجود ہے تو آپ اپنی بک سے اسے ٹیلی کر سکتے ہیں، اسے میچ کر سکتے ہیں۔ یہ 20 حکایات 45 نمبر کی آئیں گی، کس طرح آئیں گی وہ چل کے آگے آپ کو بتاتا ہوں، صرف آپ ابھی سلیبس کو سمجھیں۔ پھر اس کے بعد 14 پوئمز ہیں، 14 نظمیں ہیں جو علامہ اقبال کی ہیں، باقاعدہ طور پہ نام کے ساتھ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور آپ نے ان نظموں سے کیا کیا چیزیں تیار کرنی ہیں، کون کون سے اشعار آپ نے تیار کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ فی الحال ہم سلیبس سمجھ رہے ہیں۔ یہ 2 آپ کے ٹاپکس ہوں گے، ایک حکایات کا بتایا اور دوسرا نظمیں بتائی ہیں۔ تیسرا ٹاپک جو ہوگا آپ کا وہ شیخ سعدی اور علامہ اقبال پہ ایک جنرل سا سوال آتا ہے۔ ان کی جو نظمیں ہیں یا شیخ سعدی کی جو حکایات ہیں ان پہ کویسچن آ سکتا ہے، یا جنرل سا کویسچن شیخ سعدی یا علامہ اقبال بھی آ سکتا ہے، وہ چل کے ہم گیس میں دیکھ لیں گے کس طرح کا کویسچن آئے گا۔ اچھا، یہ جو سب سے پہلے 45 نمبر ہیں، یہ 45 نمبر 2 سوال میں ڈیوائیڈ ہوں گے۔ اچھا، جو حکایات ہیں، حکایات آپ کی فارسی میں لکھی ہوئی ہے، ان کی اردو کا ترجمہ کرنا ہے، اور اس کو 2 سوالات میں کیسے کہ ایک سوال آپ کا 20 نمبر کا ہو سکتا ہے، دوسرا سوال آپ کا 25 نمبر کا ہو سکتا ہے۔ جو فارسی متن ہے وہ آتا ہے، آپ کو ان کا ترجمہ کہا جاتا ہے، وہ پیپر دیکھ کے آپ کو زیادہ اچھی سمجھ لگ جائے گی۔ پھر اس کے بعد جو نظمیں ہیں، ان نظموں سے بھی اشعار آتے ہیں، ان اشعار کا جو اردو کا ترجمہ ہے وہ آپ نے کرنا ہوتا ہے، ساتھ اس کی تشریح بھی کرنی ہوتی ہے۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نظموں کی ترجمہ بھی کرنا ہے، ساتھ آپ نے اس کی تشریح بھی کرنی ہے۔ یہ بھی 45 نمبر 20 اور 25 کے ساتھ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں۔ جس یونیورسٹی کے لیے 20 اور 25 کے ساتھ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، جبکہ پنجاب یونیورسٹی کی کس طرح ڈویژن ہوتی ہے وہ میں آپ کو اس کا جو لیٹسٹ پیپر ہے وہ دکھاتا ہوں، اس سے آپ کو زیادہ اچھا اندازہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو لاسٹ میں آپ کو 10 نمبر 45 نمبر اس سے بننے کے 45 نمبر جو نظموں کے اشعار کی تشریح ہے، 90 نمبر یہ ہوگے، اور ان دونوں میں سے آپ کا 1 نمبر بھی نہیں کٹتا۔ اگر آپ نے ان کا اچھا ترجمہ اور تشریح کی ہوگی تو آپ کو کوئی نمبر اس میں ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کا ضائع ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو لاسٹ پورشن ہے، اگر کسی بچے کے یہاں سے 1-2 نمبر کٹ سکتے ہیں تو کٹ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اوورال آپ کے پورے پیپر میں کسی جگہ سے آپ کو کوئی نمبر نہیں کٹے گا۔ 97 to 98 مارکس جو ایسے سکور ہیں جو آرام سے آپ اس سبجیکٹ سے گین کر سکتے ہیں۔ عربی آپشنل اور فارسی آپشنل، یہ دونوں سبجیکٹ ایسے ہیں جو آپ کی ڈویژن کو بہت زیادہ آگے لے کے چلے جاتے ہیں، جو آپ کے مارکس کو بہت آگے لے کے چلے جاتے ہیں۔ میں آپ کو کچھ ٹپس دوں گا، لیکن سب سے پہلے چل کے ہم پیپر کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ کا پیپر جی سی یونیورسٹی کا اور جو پنجاب یونیورسٹی ہے ان کا پیپر کس طرح کا ہوتا ہے اور کیا کچھ آتا ہے۔ سلیبس آپ نے سمجھ لیا، باقی آپ کو چل کے پیپر دکھاتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم اس کے گیس کی طرف چلیں گے۔ یہ پنجاب یونیورسٹی کا لیٹسٹ پیپر ہے پرشین آپشنل کا۔ پنجاب یونیورسٹی کے بعد میں آج جی سی یونیورسٹی کے بچوں کو بھی دکھاؤں گا۔ تو یہ دیکھیں، جو سب سے پہلا سوال ہے یہاں پہ جو ڈویژن ہے 22.5 کی ہے۔ اچھا، 2 آپ کے پاس آپشن آتے ہیں۔ یہ آپ کا جو فارسی متن ہے، یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں، یہ فارسی متن حکایات آپ کو بتائیں گے، 20 حکایات ہیں شیخ سعدی کی۔
وہاں سے یہ فارسی متن لیا جاتا ہے، اور آپ نے جسٹ ان کا ترجمہ کرنا ہے۔ اردو ترجمہ جس بچے نے اس کا ٹھیک کر لیا تو اس میں ایک نمبر بھی آپ کا نہیں کٹے گا۔ یہ آپ کا کویسچن نمبر 1 ہے، اور اسی طرح آپ کا جو کویسچن نمبر 2 ہے وہ بھی اسی طرح فارسی کے دیکھیں عربی متن آتا ہے، اور اسی عربی متن کا آپ نے اردو میں ترجمہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ بھی 22 مارکس کا ہے، 22.5 مارکس کا۔ تو اگر یہ دونوں مارکس ملائیں تو آپ کے 45 مارکس بنتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اس پیپر میں پاس ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی۔ یہ وہ پیپر ہوتا ہے جو آپ کی ڈویژن بناتا ہے، جو آپ کو فرسٹ ڈویژن پہ لے کے جاتا ہے۔ جتنا آپ اچھا اس کو تیار کریں گے آپ کو اتنے اچھے اس کے مارکس ملیں گے۔ یہ آپ کا کویسچن نمبر 1 اور کویسچن نمبر 2 ہو گیا 45 مارکس کا۔ اچھا، اب اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ دیکھیں، اس کو آپ نے سمجھنا ہے، یہ بھی 22 مارکس کا ہے، اور یہاں پہ جو اشعار لکھے ہوئے ہیں، یہ کتاب جو لکھے ہوئے ہیں، یہ سارے کتاب جو ہے، یہ سارے اشعار جو ہیں، یہ نظموں سے لیے جاتے ہیں، یا اگر آپ دیکھیں تو جو حکایات ہیں، ان حکایات کے اندر بھی کتات لکھے ہوئے ہیں۔ یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے جو چیز آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ یہ کتات آپ کے یا تو نظم سے لیے جا سکتے ہیں، یا آپ کے جو حکایات ہیں وہاں سے لیے جاتے ہیں۔ جو کویسچن نمبر یہاں پہ آپ کا 3 ہے، یہ نظموں سے لیا جاتا ہے، اور نظم سے اشعار آتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کس نظم کے کون سے اشعار آپ نے تیار کرنا ہے، کس نظم کو آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کے نظموں کے اشعار ہیں، اتنا آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے پیپر میں کیا آئے گا۔ جبکہ دوسری طرف میں آپ کو بتایا کہ حکایات کے جو اشعار، حکایات کے اندر بھی کتات لکھے ہوئے ہیں، حکایات کے اندر بھی اشعار لکھے ہوئے ہیں، تو وہ بھی آپ نے تیار کرنے ہیں۔ کون کون سے تیار کرنے ہیں وہ چل کے آپ کو میں گیس میں بتا دوں گا۔ تو ایسا بھی پاسبل ہے کہ یہ جو آپ کا مکمل کویسچن ہے، یہ مکمل کا مکمل جو اشعار ہے وہ آپ کے نظم سے لیے جائیں۔ ایک کویسچن نمبر 3، اسی طرح کویسچن نمبر جو آپ کا 4 ہے، یہ بھی اشعار والا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے دونوں سوالات جو ہوں گے وہ حکایات کے جو فارسی متن ہیں وہاں سے لیے جائیں گے، فارسی متن آپ کو دیں گے، آپ نے صرف ترجمہ کرنا ہے۔ لیکن جو اشعار آئیں گے آپ کے، جو نظموں سے اشعار لیے جاتے ہیں، ان اشعار کا ترجمہ و تشریح، اگر آپ یہاں پہ دیکھیں نا، ترجمہ و تشریح دونوں ہیں۔ 45 نمبر کے کویسچن نمبر 1 اور 2 ہوتا ہے، اسی طرح 45 نمبر کا کویسچن نمبر 3 اور 4 ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کا اشعار سے متعلق ہے۔ آپ نے ان اشعار کا اردو ترجمہ کرنا ہے، اور آگے اسی کو آپ نے اردو میں تشریح کرنی ہوتی ہے۔ یہ آپ کے 90 نمبر بن جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے جو یہاں پہ لاسٹ نمبر بنتا ہے کویسچن نمبر 5 کا، یہ کویسچن نمبر 5 جو علامہ اقبال اور حکایات آپ نے شیخ سعدی کی پڑھی ہیں، ان کے متعلق میں آپ کو بتایا کہ یا تو حکایات سے کویسچن، حکایات کے بارے میں کویسچن پوچھا جائے گا، یا علامہ اقبال کی جو نظمیں ہیں ان سے کویسچن پوچھا جائے گا، یا جنرل علامہ اقبال کی یا شیخ سعدی کی زندگی کے بارے میں۔ وہ گیس میں آپ کو میں بتا دوں گا کہ آپ نے کون سے کویسچن اس کے متعلق تیار کرنے ہیں۔ تو یہ لاسٹ کویسچن جو ہوگا آپ کا، یہ 10 نمبر کا ہوگا۔ یہ ہو گیا پاس پیپر پنجاب یونیورسٹی کا۔ اسی طرح اگر جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کے بچوں کی بات کروں تو اس میں بھی آپ دیکھیں جو حکایات ہے، یہ حکایات آپ کا جو فارسی متن ہے، بالکل اسی طرح جس طرح پنجاب یونیورسٹی کا پیٹرن آپ کو بتایا، یہ حکایات بھی آپ کی آتی ہیں۔ ان دونوں میں سے آپ نے ایک کرنی ہوتی ہے۔ ایک حکایت کا ترجمہ، صرف ترجمہ آپ نے کرنا ہے، اردو میں ترجمہ لکھیں گے، 25 نمبر ہیں۔ ترجمہ آپ نے ٹھیک لکھا، ایک نمبر بھی آپ کا یہاں سے ضائع نہیں ہوگا۔ کویسچن نمبر 2 جو ہے، یہ بھی 20 حکایات ہیں، وہاں سے فارسی متن لیا جاتا ہے۔ اس فارسی متن کا آپ نے اردو میں ترجمہ کرنا ہوتا ہے۔ 2 آپشن دیے جاتے ہیں، الف اور بے، ان دونوں میں سے آپ نے جو بھی چوز کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کا جو پہلا کویسچن ہے وہ 25 نمبر کا، جبکہ دوسرا کویسچن آپ کا 20 نمبر کا۔ یہ 45 نمبر آپ کے سوال نمبر 1 اور 2 سے ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح یہاں پہ جو اشعار ہے، یہ اشعار بھی آپ کے پاس 2 آپشن کے ساتھ آتے ہیں۔ جو آپ نے علامہ اقبال کی نظمیں ہیں، یہ ٹوٹل 14 نظمیں آپ کو میں نے سلیبس میں بتائی ہیں، ان نظموں سے اشعار آتے ہیں۔ آپ نے اشعار کا ترجمہ اور تشریح، میں آپ اسے غور سے سنیں گے، میں ترجمہ اور تشریح کی بات کروں، جبکہ جو حکایت کا فارسی متن آتا ہے اس کا صرف ترجمہ کرنا ہے، جبکہ سوال نمبر 3 اور 4 کا ترجمہ اور تشریح دونوں کرنے ہوتے ہیں۔ یہ پہلا سوال آپ کا 25 نمبر کا، جبکہ دوسرا سوال آپ کا 20 نمبر کا۔ تو یہ بھی آپ کو میں بتا دوں، بار بار آپ پھر کمنٹ سیکشن میں بھی ایک ہی بات جو آپ کو میں بتائی ہوتی ہے وہ آپ پوچھتے ہیں۔ یہ اشعار آپ کے جو علامہ اقبال کی نظمیں آپ کے سلیبس میں شامل ہیں، ان کے اندر سے بھی
ترجمہ پوچھا جا سکتا ہے، کوئی نظم کا شعر دے دیں گے آپ کو، اس کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے، ساتھ تشریح کرنی ہے، یا آپ کو میں نے بتایا جو حکایات ہیں، حکایات کے ساتھ بھی قطعات لکھے ہوئے ہیں، ان کے اندر بھی اشعار لکھے ہوئے ہیں، وہاں سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن ایسا بھی پاسبل ہے کہ سارے کے سارے جو کویسچن نمبر 3 اور 4 ہے یہ مکمل طور پہ نظموں سے آ جائے، تو آپ نے جو حکایات کے اندر قطعات ہیں وہ بھی میں آپ کو امپورٹنٹ بتاؤں گا، آپ نے ان کو بھی تیار کرنا ہے، ان کا ترجمہ اور تشریح بھی تیار کرنی ہے، تاکہ آپ کا پیپر جو ہے 100% اٹیمپٹ ہو سکے۔ پھر اس کے بعد جو لاسٹ میں کویسچن ہے یہ شیخ سعدی کی جو کتاب ہے یا شیخ سعدی کی حکایات کے بارے میں یا شیخ سعدی کے بارے میں کویسچن آئے گا۔ اسی طرح دوسرا جو ہے یا تو علامہ اقبال پہ کویسچن آئے گا یا علامہ اقبال کی جو نظمیں ہیں ان کے متعلق آپ کو کہا جائے گا کہ آپ ان کو پوری وضاحت کے ساتھ بتائیں۔ تو یہ دونوں کویسچن بھی میں آپ کو اسی گیس میں بتاؤں گا کہ آپ نے کون کون سے کویسچن تیار کرنے ہیں۔ یہ لاسٹ کویسچن آپ کا 10 نمبر کا، میں امید کرتا ہوں کہ پیپر کا پیٹرن اور اس کی مارکس ڈویژن آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی، سلیبس بھی آپ نے جان لیا۔ اب جو مین بات ہے جس کو آپ نے تیار کرنا ہے وہ میں آپ کو اس کے جو کون کون سے پوائنٹس ہیں، کون کون سے ٹاپکس ہیں آپ نے تیار کرنے ہیں ان کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں گے تو حکایات سے سٹارٹ کرتے ہیں، پھر علامہ اقبال کی جو نظمیں ہیں ان کے اشعار امپورٹنٹ وہ آپ کو میں بعد میں بتاؤں گا۔ اچھا، ان حکایات سے آپ نے جو دیکھیں جو حکایت نمبر 1 ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کے پاس کتاب موجود ہوگی، جس کے پاس کتاب موجود نہیں بھی ہوگی تو میں ہر گیس کے لاسٹ میں اپنا نمبر شیئر کرتا ہوں، آپ سولوشن کے لیے مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہر حکایت کا میں نے فارسی متن لکھا ہے، سٹارٹنگ جو الفاظ ہیں وہ آپ نے دیکھنے ہیں اور جو اس کا اختتام ہوگا وہ کس پہ آپ نے تیار کرنا ہے۔ ہر حکایت سے جو آپ کی غیر ضروری فارسی متن ہوگا اسے میں نے نکال دیا ہے، جو انتہائی ضروری ہے اس کے آگے میں نے ٹک کے نشان بھی لگائے ہوئے ہیں، اور جو ان ٹک ہے مطلب جس کے آگے ٹک کے نشان لگی اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ اسے چھوڑ دیں گے۔ یہ میں آپ کو کچھ باتیں اس میں سے چھڑوا کے آپ کو بتا رہا ہوں، تو کوشش کرنی ہے جو گیس آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں اسے آپ نے مکمل طور پہ تیار کرنا ہے۔ تو یہ فارسی متن جو آپ کے اس سے آپ نے تیار کرنا ہے، شروع کے الفاظ اور آخر کے الفاظ آپ کو یہاں پہ ملے ہیں، درمیان میں بلینک ہے تو اپنی کتاب سے آپ نے اسے میچ کر لینا ہے، اسی کا اردو کا ترجمہ تیار کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ حکایات میں دیکھیں تو آپ کو اشعار بھی ساتھ ملیں گے، تو ان اشعار کو بھی ساتھ آپ نے لازمی تیار کرنا ہے۔ پیپر آپ نے دیکھا ہے وہاں پہ دیکھیں آپ کے اشعار بھی ریپیٹ ہوئے ہوئے ہیں، تو آپ نے ان اشعار کو لازمی تیار کرنا ہے۔ میں نے آگے لکھ دیا ہے کہ فارسی متن کا کون سا شعر جو امپورٹنٹ ہے، اور اس کے آگے میں نے شعر لکھ دیا تاکہ آپ کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو جائے۔ اسی طرح جو نیکسٹ آپ کا جو آپ نے فارسی متن تیار کرنا ہے جو انتہائی ضروری ہے اس کے آگے میں نے ٹک بھی کر دی ہیں۔ یہ آپ کی ٹوٹل حکایات جو ہیں یہ 20 ہیں۔ ہر حکایت میں جو فارسی متن ہے باقی غیر ضروری کو آپ نے چھوڑنا ہے۔ سٹارٹنگ کے الفاظ آپ نے دیکھنے ہیں کہ کس حکایت میں میں نے سٹارٹنگ کے الفاظ کہاں سے شروع کیے ہیں، کہاں تک میں نے نشان لگایا ہوا ہے، اس کو آپ نے اپنی کتاب سے نشان لگانا ہے، اسی کو مارک کرنا ہے، اسی کو آپ نے تیار کرنا ہے۔ کسی قسم کے پاس پیپر کو آپ کو پاس رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کا تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کتاب آپ کے پاس موجود ہیں، جو چیزیں آپ کو میں ساتھ نشان لگوا رہا ہوں، جو چیزیں آپ کو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں، صرف آپ انہی کو تیار کریں، اور ان میں جو آپ نے اشعار تیار کرنے ہیں اس کے آگے میں نے لکھا ہوا ہے ساتھ کہ آپ نے یہ شعر ہے جس طرح دیکھیں تو ان شعر جو لکھیں آپ کے ان اشعار میں سے بھی کچھ کے آگے ٹک لگا ہوا ہے اور کچھ کے آگے ٹک نہیں لگا ہوا، تو ان اشعار کو اگر آپ نے حکایات کے اشعار تیار کرنے ہیں تو وہ بھی میں نے ہر حکایت کے ساتھ ان کے اشعار بھی ساتھ مینشن کیے ہیں۔ اور جو آپ نے فارسی متن تیار کرنا ہے یہ یاد رکھنا 45 نمبر کا یہ فارسی متن ہے آپ کا، اس کو آپ نے مکمل طور پہ تیار کرنا ہے۔ ہر حکایت میں فارسی متن اور جو اشعار ہیں وہ لازمی لکھے ہوئے ہیں۔ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کچھ حکایات میں جو اشعار ہیں جس طرح دیکھیں اگر ایک حکایت کا فارسی متن 2 لائنوں کا لکھا ہوا ہے تو اسی لائن کے ساتھ شعر بھی ساتھ جڑا ہوا ہے، تو ایسے حکایات جو ہیں آپ نے ان کے اشعار بھی ساتھ تیار کرنے ہیں پیپر میں آپ کے، ویسے ہی اشعار ساتھ اوپر جو عبارت لکھی ہے جو سوال نمبر آپ نے 1 اور 2 دیکھا ہے اس میں عبارت کے ساتھ شعر بھی لکھا ہو سکتا ہے، تو آپ نے جس حکایت کے ساتھ شعر جڑا ہوا ہے آپ نے اس حکایت کے فارسی متن کے ساتھ اس شعر کو بھی تیار کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ جو بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ تو یہ ساری حکایات ہیں، اپنی کتاب کو آپ سامنے رکھیں، اس جو سارے گیس کو جو چیزیں آپ کو میں ہائی لائٹ کروا رہا ہوں ان سب کو آپ نے اپنے کتاب سے میچ کر لینا ہے، انہی کو آپ نشان لگا لیں۔
تھوڑی سی آپ کی محنت ضرور ہوگی، لیکن انشاءاللہ یہ ہے کہ آپ کا جو پیپر ہے وہ بہت اچھے نمبر دے گا، فارسی کا آپشنل کا۔ اور یہ آپشنل سبجیکٹ اگر آپ اچھا چوز کریں گے، جن بچوں نے فارسی کو آج ایز این آپشنل سبجیکٹ رکھا ہے، تو انشاءاللہ آپ پیپر کے اینڈ میں جب آپ پیپر دے کے آئیں گے یا جب آپ کا رزلٹ اناؤنس ہوگا تو اس کے نمبر دے کے آپ مجھے ضرور دعائیں دیں گے۔ میری کوشش یہ ہے کہ باقی سبجیکٹس کے بھی گیسٹ جو آپ کو میں نے اپلوڈ کیے ہیں ان کو صرف آپ نے تیار کرنا ہے، باقی بہت زیادہ وقت آپ کا سیو ہوگا۔ کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ جتنی آسانی ہو سکے اسٹوڈنٹس کے لیے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ یہ ٹوٹل آپ کی 20 حکایات ہیں، ہر ایک حکایت کا فارسی متن آپ نے کون سا تیار کرنا ہے وہ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو میں نے بتا دیا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کی علامہ اقبال کی نظمیں ہیں، ٹھیک ہے، ان نظموں کو آپ نے کن نظموں کو آپ نے تیار کرنا ہے اور کون سا شعر آپ نے تیار کرنا ہے۔ جس طرح دیکھیں کچھ نظمیں آپ کی انتہائی ضروری ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ پیپر میں کبھی سکپ نہیں ہوتی، تو ان نظموں کو میں نے مکمل شامل کیا ہے۔ جس طرح پہلی نظم ہے فصل بہار، وہ مکمل ہے۔ زندگی کی نظم مکمل ہے۔ اب سرود انجمن ہے، اسے مکمل شامل کیا ہے۔ پھر اس کے بعد نسیم صبح جو ہے، اس میں آپ نے کس جو شعر کو تیار کرنا ہے، کتنے اشعار ہیں شروع کے الفاظ سے لے کر آخر تک۔ تو جب آپ اس نظم کو کھولیں گے تو اس نظم کا جو شروعاتی شعر ہے وہ میں نے لکھا ہے، پھر اس کے بعد کہاں پہ اینڈ ہونا ہے، بس آپ نے انہی اشعار کو تیار کرنا ہے اور انہی اشعار کا ترجمہ و تشریح تیار کرنی ہے۔ آپ کی کتاب میں ضرور موجود ہوں گے۔ باقی ہر نظم کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے، اس کے اشعار کو نوٹ کر لینا ہے، اور جو زیادہ ضروری ہیں ان کے اشعار کو میں نے 2 حصوں میں لکھا ہے۔ جس طرح دیکھیں اگر یہ ہو سکتا ہے پہلے 4 اشعار آپ کے انتہائی ضروری ہوں، 5واں 6واں ضروری نہ ہو، اسے سکپ کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کا 7 سے لے کر 10 تک اشعار جو ہے آگے لکھ دیے ہیں۔ تو یہ جب آپ اپنی کتاب کو دیکھیں گے تو اس سے زیادہ اچھی سمجھ لگ جائے گی آپ کو۔ باقی جن بچوں کے پاس کتاب موجود ہے ان کے لیے تو بہت آسانی ہے، ترجمہ و تشریح آپ کو اپنی کتاب کے اندر سے مل جائیں گے۔ جن بچوں کے پاس کتاب موجود نہیں ہوگی تو جو بھی گیسٹ میں اپلوڈ کرتا ہوں یہ سارے گیسٹ میں ریلیونٹ ٹیچر سے جو یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہوتے ہیں انہی سے پرچیز کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ جن بچوں کو ضرورت ہوتی ہے آگے ان کے سلوشن کے چارجز ہوتے ہیں، میں انہیں سلوشن بھی پرووائڈ کرتا ہوں۔ لاسٹ کوسچن جو آپ کا کوسچن نمبر 5 ہے، علامہ اقبال یا شیخ سعدی کے بارے میں جو سوالات پوچھے جاتے ہیں ان سوالات کو آپ نے تیار کرنا ہے اپنی کتاب سے۔ شیخ سعدی کے حالات زندگی ہے اور گلستان سعدی پر تنقیدی نوٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے ان دونوں سوالات میں چوائس ہوتی ہے۔ اگر آپ کا یہ اے پارٹ ہے اور یہ بی پارٹ ہے تو اس اے پارٹ میں سے یا بی پارٹ میں سے کسی ایک کو اچھا تیار کر لے۔ کوشش کریں کہ یہ دونوں پارٹ آپ کو اچھے تیار ہونے چاہیے۔ لیکن اگر آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت انتہائی کم ہے تو یا آپ اس پارٹ کو اچھا تیار کر لیں یا آپ دوسرے پارٹ کو اچھا تیار کر لیں۔ کتاب میں آپ کے آنسر موجود ہوگا، نہیں تو آپ لوگوں کو میں ہر گیسٹ کے لاسٹ میں اپنا نمبر شیئر کرتا ہوں، واٹس ایپ کا نمبر ہے، PDF کے لیے آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس گیسٹ کے لیے یا کسی اور سبجیکٹ کا گیسٹ بھی اگر آپ کو چاہیے، وقت آپ کے پاس کم ہے، ٹو دا پوائنٹ تیاری کرنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ جو چیزیں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہیں آپ انہیں اپنی کتاب سے بھی تیار کر سکتے ہیں۔ کتاب نہ موجود ہونے کی صورت میں آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ میری طرف سے آپ سب کو نیک تمنائیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کو کامیاب کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔